مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی، جن کی پوری زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے کہ آخر ان کی زندگی میں کون کون سے پہلو تھے، اور کچھ ان کی فضائل کے اوپر بات کریں گے جو احادیث میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ آپ کا دوستو، کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی طرح تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے۔ سب سے پہلی اگر فضیلت کی ہم بات کریں تو ہم سب سے وہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آگے سے خاندان ہے، یعنی کہ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہوا تھا، اور ان کی پھر آگے سے اولاد حضرت حسن، حضرت حسین تھے۔ جب یہ معاملات ہمیں پتہ چلتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، آگے سے جو خاندان ہے ہاشمی کا، وہ مولا علی کے تھرو چلا ہے۔ ساتھ اگر ہم فضائل پر بات کریں تو سب سے پہلے مسلم جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مردوں میں، یعنی کہ بچے بھی تھے اس وقت، تو وہ مولا علی تھے۔ مولا علی کا نام جب بھی ہم سب کے سامنے آتا ہے تو شجاعت اور بہادری کا ہم لوگوں کے ذہن میں چیز آ جاتی ہے، کیونکہ پوری زندگی انہوں نے غزوہ بدر ہو، چاہے غزوہ احد ہو، چاہے غزوہ احزاب ہو، یا کوئی بھی آپ جنگ اٹھا لیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ مولا علی نے جو جنگیں تھیں ان میں کیسے کیسے اپنی خدمت انجام دی، فرنٹ لائن پر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے ان کے احکامات کے اوپر عمل کیا، اور جنگوں کے اندر بہادری دکھائی۔ غزوہ خیبر ہو یا غزوہ خندق ہو، انہوں نے بہادری دکھائی۔ صحیح مسلم کے اندر تو مولا علی نے خود روایت کیا ہے کہ اس ذات کی قسم، اللہ کی قسم کھا کر کہا جس نے دانے کو پھاڑا اور جس نے روح کو تخلیق کیا، مجھے رسول اللہ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو جو کوئی بھی مولا علی سے محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے، اور جو کوئی بھی ان سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ اور احادیث میں بہت جگہ جو ایک حدیث رپورٹ ہوئی ہے اس میں مولا علی کی جو فضائل ہیں ان کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے۔ سب سے پہلی تو یہ بات کہ غزوہ تبوک وہ واحد معرکہ تھا، وہ واحد موقع تھا کہ جب مولا علی ساتھ نہیں گئے کسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر مولا علی کو مدینے میں چھوڑ کر جا رہے تھے بچوں کی اور عورتوں کی حفاظت کے لیے۔ مولا علی رو پڑے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب یہ قرآن کی آیت اتری کہ تم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لاؤ اور میں بھی اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں، جب یہ آیت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، ان کو جو سے اس میں شامل کیا، ان کو لے کر آئے اور بتایا کہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرے گھر والے ہیں۔ خیبر، اس کو کون بھول سکتا ہے؟ وہ ایک فیصلہ کن معرکہ تھا مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان، دو اہل کتاب، ان کے اندر یہ فیصلہ ہونا تھا۔ اب وہ جو خیبر ہے ادھر اصل میں ٹیلے پر ایسے جو ان سے قلعے تھے وہ ٹیلوں پر تھے، اور وہاں پر جانا ایک طرح سے امپوسیبل تھا کسی بھی قوم کے لیے، لیکن مسلمانوں کے حوصلے بلند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل علم جو جھنڈا ہے یہ اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس شخص سے محبت رکھتے ہیں۔ جب یہ بات کی تو حضرت عمر نے بھی کہا کہ میں نے آج تک کوئی چیز کی خواہش نہیں کی، لیکن اس دن میرے بھی دل میں خواہش ہوئی کہ کاش وہ جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیں۔ لیکن جب صبح ہوئی تو سب کہتے ہم سر اٹھا کر دیکھ رہے تھے کہ کس کو کہا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی کو بلاؤ۔ تو حضرت علی کو بلایا گیا، اس وقت ان کے آشوب چشم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اپنا لعاب دہن نکالا اور ان کی آنکھ پر پھیرا، تو اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا اور ان کو جو آنکھ ہے وہ درست ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کے بعد، یعنی کہ یہ کیونکہ اللہ کی یہ چیز تھی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا۔ ویڈیو پسند آئی ہے؟ سبسکرائب کر لینا۔